دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس موقع سے ہمارے دوستوں کے حکم سے SIO کے کچھ باتیں SIO کی پہلی جو میقات تھی، جو کچھ یاد رہ گئی ہیں کہ یادداشت کے طور پر، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان رہا کہ حیدرآباد اور اس وقت کی جو ریاست تھی اس دور سے ہی الحمدللہ یہاں تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی ہند کا کام کا آغاز ہوا تھا، اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو بزرگ حضرات تھے بہت سے اس میں مرحومین میں ہیں، تو ان لوگوں کی کوششوں سے الحمدللہ یہاں تحریک کا کام بہت ہی اسموتھلی اور اچھے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر ہوتا رہا. اور خاص بات یہ رہی کہ نوجوان بہت زیادہ قریب بھی آتے رہے اور متحرک بھی رہے، اور انہوں نے کافی قربانیاں بھی دیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اور اپنے دیگر مسائل کو حل کرتے ہوئے. تو یہ سب سے بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم نوجوانوں کو عطا کی تھی اس وقت. دوسری بات یہ تھی کہ اصل میں یہاں حیدرآباد میں حلقہ طلبہ کا آغاز 1967 سے ہو گیا تھا، اور بہت سے نوجوان حلقہ طلبہ سے وابستہ ہو گئے تھے. اسی ورنگل میں کاکتیہ یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں بھی حلقہ طلبہ کی یونٹ تھی، اور دیگر مقامات پر بھی، نظام آباد اور دیگر مقامات پر بھی. اس کے بعد البتہ یہ ہوا کہ ایمرجنسی ہوئی، تو ایمرجنسی کے دوران تو کام جماعت بھی بینڈ تھی اور جماعت کے آفیسرز بھی بینڈ تھے، اور اسی طرح سے حلقہ طلبہ کی سرگرمیاں بھی تھوڑی سی متاثر ہوئیں، اگرچہ کہ کافی ہراسمنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم لوگ اس وقت بھی تحریک کے کاموں کو، دعوتی کاموں کو اور اپنی تربیت کے کاموں کو جاری رکھے ہوئے تھے. ایمرجنسی کے فوری بعد 1977 میں مولانا عبدالعزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، امیر حلقہ بنائے گئے آندھرا پردیش کے. تو اس وقت ہم لوگوں نے حلقہ طلبہ کے جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہاں پوری ریاست میں آندھرا پردیش میں، متحدہ آندھرا پردیش جو تھا، اس میں ایک سمجھیے کہ طلباء کا فیڈریشن ہو، یا حلقہ طلباء کے جہاں جہاں جو بھی حلقے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں. اس سلسلے میں وہاں ورنگل کے قریب ایک مقام ہے، وہاں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور تفریحی مقام پر، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ابھی. تو اس میں یہ بات ہم لوگوں نے طے کی تھی کہ ایک سمجھے کہ آندھرا پردیش کی لیول پر کوئی تنظیم اسٹوڈنٹس کی بنائی جائے. تو چنانچہ 1977 میں اسٹوڈنٹس اسلامک یونین SIU کے نام سے یہ تنظیم بنانے کا فیصلہ ہوا، اور ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنائی گئی تھی. تو اس ایڈ ہاک کمیٹی میں چار پانچ حضرات تھے، نوجوان تھے، اور اتفاق سے اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی. تو الحمدللہ اس دوران ہم نے کافی پورے آندھرا پردیش کے مقامات کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹس، یعنی آندھرا پردیش، تلنگانہ اور رائلسیما وغیرہ کے ایریے کے تمام مقامات کے دورے کیے، اور نوجوانوں کو موبلائز کیا، اور ان کو اس کے لیے تیار کیا کہ انہیں تحریک اسلامی سے جڑنا ہے اور اسلام کے لیے کام کرنا ہے، نوجوانوں کو اسلام سے قریب کرنا ہے. اگرچہ کہ ایک مشکل کام تھا، چیلنجز بہت کچھ تھے، بہت سی مخالفتیں بھی تھیں، مختلف حضرات کی طرف سے تھیں، آج بھی وہ مخالفتیں ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ احسان ہے
کہ کام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر میرے خیال میں 1978 میں شاید اسٹوڈنٹ اسلامک یونین کے نام سے ایک باضابطہ اے پی اسٹوڈنٹ اسلامک یونین اے پی کے نام سے ایک باضابطہ آرگنائزیشن قائم ہو گئی، اور بہرحال پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، پھر وہ ذمہ داری مجھے ہی سونپی گئی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اصرار سے کہا کہ تم کو یہ کام بہرحال کرنا ہے، چونکہ دورے وغیرہ کیے تھے، تو اس طرح سے وہ پھر ہم نے پھر سے دورے کیے اور وہ اور اسٹیبلش کیا اس کو باضابطہ اسٹوڈنٹس اسلامک یونین کے بہت سی یونٹس قائم ہوئے، آندھرا پردیش میں بھی، رائل سیما اور یہ تلنگانہ کے لیے۔ اسی دوران ایک بات چل نکلی تھی کہ آزاد تنظیم ہو یا آل انڈیا سطح پر ایک آزاد تنظیم کے قیام کی کوششیں، علی گڑھ سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اتفاق سے ہم لوگ مبشر احمد صاحب جو حلقہ طلباء کے ناظم تھے اس وقت، میں اور ہمارے دوست انوار الحسن صاحب آرکیٹیکٹ، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ہم لوگ علی گڑھ بلایا جاتا تھا ہم کو، تو ہم وہاں جاتے تھے اور اس بات پر ڈسکشنز ہوتے تھے کہ آزاد تنظیم ہونی چاہیے یا جماعت کی نگرانی میں کوئی تنظیم قائم کی جائے۔ بہرحال اس میں یہ بات ہم لوگ بہت ہی اصرار کے ساتھ کرتے تھے کہ آزاد تنظیم جو ہے وہ زیادہ مفید نہیں ہو، آزاد سے مراد یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کی سرپرستی نہ ہو، وہ یہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کی سرپرستی میں نہ ہو، بلکہ جماعت ایسے ہی کیا کہیے اس کو ان آفیشیلی اس کو گائیڈ کرے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہے، آفیشیلی جماعت کے یہ ہمارے دستور میں نوٹ کیا جائے کہ ہم جماعت اسلامی ہند کا ایک حصہ ہیں۔ چنانچہ وہ بات چلی، اس میں 2-3 میٹنگز ہوئیں، مرکز نے ایک بڑی کمیٹی بنائی تھی، اور ایس آئی او کی بھی ایک 81 میں ایک بڑا اجتماع ہوا تھا یہاں حیدرآباد میں، تو اس سے پہلے ہم نے قرارداد منظور کی تھی ایس آئی او کی طرف سے، اور امیر جماعت محترم مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی اس سے گزارش کی تھی، بلکہ شورا سے بھی، کہ آپ ہماری تجویز پر غور کریں اور ایک فیڈریشن یا اس طرح سے جو حلقے جماعت اسلامی کے تحت کام کر رہے ہیں ان کو ایک جگہ کیا جائے۔ چنانچہ آل انڈیا اجتماع 1981 کے بعد حیدرآباد میں جو ہوا تھا وادی ہدا میں، اس کے بعد مرکزی شورا نے جماعت کی ایک آل انڈیا تنظیم کی سمجھے کہ اس کو قائم کیا، اور ابتدا میں اس کا نام اسلامی تنظیم طلبہ تھا، لیکن بعد میں سب کی سہولت کے اعتبار سے اس کو ایس آئی او میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس کے پہلے صدر جو تھے وہ جناب محمد جعفر صاحب تھے، جو اس وقت نائب امیر جماعت ہیں، اور جناب تجمل حسین صاحب وہ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب کیے گئے تھے۔ باضابطہ سی اے سی تھی، اور پوری مشاورت کے ساتھ سارے ہندوستان میں وہ کام ہوتا رہا۔ دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایس آئی او۔